ویلکم بیک۔ پنجاب میں سیلاب سے 25 قیمتی جانیں چلی گئیں۔ گجرانوالہ ڈویژن میں سیلاب سے 15 افراد جاں بحق۔ کمشنر گجرانوالہ نے بتایا سنبڑیال میں ایک ہی خاندان کے 5 افراد جان سے گئے۔ گجرات میں سیلاب کے باعث 4، نارووال میں 3، حافظ آباد میں 2 اور گجرانوالہ میں 1 شخص جان سے گیا۔ یو این ہنگامی امدادی فنڈ سے پاکستان کے سیلاب متاثرین کے لیے 6 لاکھ امریکی ڈالر کی امداد جاری کر دی گئی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کے ترجمان نے نیو یارک میں میڈیا سے گفتگو میں بتایا پاکستان میں گزشتہ 10 روز میں بارشوں اور سیلاب سے 400 افراد جاں بحق اور 190 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ پاکستان میں سیلاب اور بارشوں سے 20,000 سے زائد افراد بے گھر ہوئے۔ متاثرین کو پناہ گاہوں اور طبی امداد کے لیے نقد معاونت کی فوری ضرورت ہے۔ سیلاب متاثرین کو حفظان صحت کے سامان اور پینے کے صاف پانی کی اشد ضرورت ہے۔ خصوصی طور پر خواتین اور بچیوں کے تحفظ کے اقدامات کی اشد ضرورت ہے۔ پاکستان میں 26 جون سے جاری مونسون بارشوں اور سیلاب سے بہت زیادہ تباہ کاریاں ہوئی ہیں۔ مقامی حکام کے مطابق اب تک 798 افراد جاں بحق اور 1000 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف آج سیلاب کی زد میں آئے نارووال اور سیالکوٹ کا دورہ کریں گے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب، چیئرمین NDMA اور وفاقی وزراء ساتھ ہوں گے۔ وفاقی وزیر خواجہ محمد آصف اور احسن اقبال بھی ہمراہ ہوں گے۔ وزیر اعظم سیلاب زدہ علاقوں کا فضائی معائنہ کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اہم اجلاس کی صدارت اور سیلاب متاثرین سے ملاقات کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف دورے میں اہم اعلان بھی کریں گے۔ راوی، چناب، ستلج بپھر گئے۔ پنجاب میں تاریخ کے بدترین سیلاب کا خطرہ۔ کئی آبادیاں زیر آب آ گئی، لوگ محصور ہیں، مال مویشی بہہ گئے، فصلیں برباد ہو گئی۔ پنجاب میں دریا بپھر گئے، متعدد علاقے زیر آب آ گئے۔ دریائے راوی پر اس وقت سیلابی صورتحال کیا ہے اور سیالکوٹ میں بھی گزشتہ روز 400 سے 500 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی تھی۔ نمائندہ ایئر وائی نیوز خواجہ رمضان مجید ہمیں لاہور سے جوائن کیا ہے اور اسی کے ساتھ سیالکوٹ سے عامر بٹ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ لاہور کا رخ کر لیتے ہیں۔ بتائیے گا خواجہ رمضان مجید، اس وقت آپ راوی میں کس مقام پر موجود ہیں؟ راوی میں پانی کی سطح کیا ہے؟ مقامی آبادیوں کا مکمل طور پر انخلا کروا لیا گیا ہے اور فلڈ ریلیف کیمپس کہاں کہاں قائم کیے گئے ہیں؟ جی بالکل، میں اس وقت دریائے راوی کے کنارے پر موجود ہوں اور رات کے یہاں پر ضلع انتظامیہ کی جانب سے کمشنر اور DC لاہور یہاں پر پہنچے تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جسر کے مقام پر سے جو رات کو جو سیلابی ریلا گزرے گا وہ انتہائی جو ہے وہ شدید ہوگا اور اس کو 1,50,000 سے لے کر 1,60,000 کیوسک تک جو وہ ریلا گزرے گا۔ تو رات بھر ہم یہاں پہ موجود رہے۔ رات میں جو یہاں سے تقریباً 300 فٹ تک جو ہم اندر جو ہے وہ جا سکتے تھے، لیکن اب پانی کا بہاؤ اس قدر تیز ہو چکا ہے کہ یہ کنارے کے بالکل اینڈ پہ ہم لوگ پہنچ چکے ہیں۔ پہلے آگے تک جا سکتے تھے لیکن اب پانی اس قدر تیز ہو چکا ہے۔ اب جو صبح کے وقت جو ہے وہ کمشنر لاہور جو یہاں پر آئے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جو اس وقت راوی کنارے پر جو پانی کا بہاؤ ہے وہ تقریباً 150 کیوسک سے تجاوز کر چکا ہے اور جو مانگا منڈی کے اطراف اور جو راوی کنارے آبادیاں ہیں انہیں بھی متاثر کیا ہے بری طرح سے۔ کافی سارے جو ملحقہ علاقے ہیں وہ بری طرح سے اس سیلابی ریلے سے متاثر ہوئے ہیں۔ یہ کہیے گا، یہ خطرہ بھی ظاہر کیا جا رہا تھا کہ شادرہ زیر آب آ سکتا ہے، یہ بھی بتایا جا رہا تھا کہ اگر تو 2 لاکھ سے زائد کیوسک کا ریلا یہاں سے گزرتا ہے تو ممکنہ طور پر حفاظتی بند کو توڑ کے پانی کا رخ جو ہے وہ کسی اور طرف بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو کیا سچویشن ہے پھر اس حوالے سے؟ جی بالکل، اس حوالے سے رات کے جو ضلع انتظامیہ کا عملہ ہے وہ بھی بڑا الرٹ رہا۔ یہاں پہ ریسکیو کا عملہ، سول ڈیفنس اور جو دیگر حفاظتی اقدامات کرنے والے ادارے ہیں وہ یہاں پر موجود تھے۔ جو رات کے یہاں سے جسر کے مقام سے اور شادرہ اور راوی سے یہاں سے جو ریلا گزرنا تھا وہ 1,50,000 سے لے کر 1,60,000 تک تھا، جو انتہائی خطرناک تھا، جس نے مانگا منڈی کے اطراف میں جو آبادیاں ہیں ان کی متاثر بھی کیا ہے۔ میں نے پہلے بھی بتایا، میرا کیمرہ مین بھی اگر آپ کو دکھائے تو یہ جو بوٹ یہاں پہ جو کشتی کھڑی ہے اس سے آگے تک ہم لوگ رات اپنی کوریج کرنے کے لیے موجود تھے، لیکن اب جو ہے وہ تقریباً 300 سے 400 فٹ کے قریب جو ہے وہ اب کیونکہ پانی کا بہاؤ تیز ہے اور پانی کا
پھیلاؤ بھی اسی طرح سے تیز ہوتا جا رہا ہے. کنارے جو ہیں وہ وہاں پر بھی پانی کا جو چڑھاؤ ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور دیگر جو آگے آبادیاں ہیں ان کو بھی بری طرح سے متاثر کر رہا ہے. کمشنر لاہور کے مطابق یہاں پر جو کیپیسٹی ہے ریلے کو برداشت کرنے کی وہ 2,50,000 کیوسک کے قریب ہے, لیکن چونکہ پانی کا بہاؤ تیزی سے بڑھ رہا ہے 2 لاکھ کیوسک کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے تمام تر اقدامات کیے گئے تھے, اور لیکن اب جو 1,60,000 سے جیسے جیسے یہ تجاوز کرتا جائے گا تو ڈیفینیٹلی جو قریبی آبادیاں ہیں یا علاقے ہیں ان کو بری طرح سے متاثر کرے گا. رمضان, آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. ہم ذرا سیالکوٹ کا رخ کرتے ہیں. ہمیں عامر بٹ نے وہاں سے جوائن کیا. عامر, پرسوں جب آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے تو آپ نے بتایا کہ ہیڈ مرالہ کے مقام پر 9 لاکھ سے زائد ہزار کا کیوسک کا جو ریلا ہے وہ ریکارڈ کیا گیا. پھر اس کے بعد کل دوپہر تک وہ پانی کی سطح کم ہوئی اور 7 لاکھ کیوسک کا ریلا ریکارڈ کیا گیا. اس وقت اگر آپ بات کریں ہیڈ مرالہ کی خاص طور پر, وہاں پر کیا سچویشن ہے؟ اور اس کے علاوہ سیالکوٹ شہر کے بارے میں بتائیے گا. وہاں پر 400 سے 500 ملی میٹر بارش بھی ریکارڈ کی گئی تھی. کیا سچویشن اس وقت شہر کی بھی اور نشیبی علاقوں کی بھی؟ جی بالکل, جو 3 روز کال بھارت کی جانب سے جو آبی جارحیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے 9,02,000 کیوسک کا جو پانی کا ریلا آیا تھا, اس نے تو سیالکوٹ میں ہر طرف تباہی مچا دی تھی, اور بجوات کے علاقے کے 85 سے زائد دیہات, اس کے علاوہ سمڑے حال کے جو دیہات ہیں وہاں پر بڑی تباہی مچا دی تھی. تیار فصلیں کھڑی جو تھی وہ بھی, مال مویشی بھی بہ گئے تھے. لیکن اس وقت جو ہے, اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پانی تو ہیڈ مرالہ کے مقام کے اوپر اس وقت درمیانے درجے کا سیلاب ہے. اس وقت 2 لاکھ سے بھی کم کیوسک کا پانی رہ گیا ہے. تاہم اگر ہم بارش کی بات کریں, سیالکوٹ شہر کی بات کریں, 2 روزہ جو بارش تھی وہ سیالکوٹ کو پانی کرنے کے بعد گزشتہ روز بارش تو تھم گئی, تاہم اس وقت بھی سیالکوٹ کے گلی محلوں میں اس وقت 2 سے 4 فٹ پانی کھڑا ہوا ہے, اور یہاں پر واسا کا عملہ جو ہے وہ تو ہمیں کہیں دکھائی نہیں دے رہا. تاہم نکاسی آپ کے لیے انہوں نے اپنی مشینیں تو لگا, لیکن پانی جو ہے وہ ابھی تک قائم ہے. تاہم اس وقت سیالکوٹ ویسٹ مینجمنٹ کا جو عملہ ہے وہ ہمیں صفائی ستھرائی کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. میرے عقب میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ جو سیالکوٹ کے وسط میں واقع رنگ پورے کا علاقہ ہے جہاں پر میں اس وقت موجود ہوں. یہاں پر اس وقت سارا محلہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے. شہری جو ہیں اپنے ہی گھروں میں وہ محصور ہو کر رہ گئے ہیں, اور کھانے پینے کا سامان بھی, ہماری متعدد شہریوں سے بات ہوئی کہ انہیں کھانے پینے کے لیے بھی ان کا سامان کوئی بھی نہیں ہے, کیونکہ گھروں سے نکلنا انتہائی دشوار گزار ہو چکا ہے. اور اس وقت جس روڈ کے اوپر میں موجود ہوں یہاں پر میرے عقب میں اس وقت 3 سے 4 فٹ پانی کھڑا ہوا ہے, جو کہ انتہائی یہ جو کارکردگی ہے ڈسٹرکٹ انتظامیہ یا تحصیل انتظامیہ کی, اس کے بڑے بڑے دعووں کے اوپر سوالیہ نشان لگا رہی ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ عامر بٹ, ہمیں سیالکوٹ سے اپڈیٹ کر رہے تھے. خواجہ رمضان مجید ہمارے لاہور سے موجود تھے, اور ایئر وائی نیوز آپ کو لمحہ بلمحہ باخبر رکھ رہا ہے. ایئر وائی نیوز فیلڈ میں موجود ہے, تمام تر سیلابی صورتحال کے حوالے سے جو بھی سچویشن ہوگی اسے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. سیلابی ریلے نے بہاول نگر ضلع میں تباہی مچا دی ہے. 104 مواضعات کی سینکڑوں آبادیاں, ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں اور رہائشی مکانات سیلابی ریلے کی لپیٹ میں آ گئے ہیں. 90,000 افراد نقل مکانی کر چکے ہیں. اس بارے میں مزید جانتے ہیں محمد احمد چودھری سے. بھارت کی جانب سے چھوڑا جانے والا دوسرا بڑا سیلابی ریلا ضلع بہاول نگر کے مختلف جو ہے موضوعات ان میں تباہی مچاتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے. اب تک 104 جو موضوعات ہیں ان کی سینکڑوں آبادیاں جو ہے اس سے متاثر ہو چکی ہیں. 90,000 سے زائد افراد جو ہے یہاں سے نقل مکانی کر چکے ہیں. انتظامیہ کی طرف سے جو کیمپس لگائے گئے ہیں, فلڈ ریلیف کیمپس, وہ خالی پڑے نظر آتے ہیں. وہ لوگ جو ہے اپنے مدد آپ کے تحت مختلف مقامات پر جو ہے نقل مکانی کر کے پناہ لینے پر مجبور ہیں. پانی میں مسلسل اضافے کا سلسلہ جاری ہے, اور اسی طرح اگر یہ پانی میں اضافہ بڑھتا رہا تو اس سے جو ہے وسیع پیمانے پر نقصان ہوگا. جی, عارف والا کے مقام پر دریائی ستلج میں 1 لاکھ کیوسک سے زائد کا ریلا گزر رہا ہے, جس کے باعث فصلیں, ملیا میٹ اور مکانات تباہ ہو گئے ہیں. ہنگامی صورتحال کے پیش نظر متاثرین کے انخلاء کا عمل بھی تیز کر دیا گیا ہے. مزید جانتے ہیں محمد اسلم چودھری سے, جو اس وقت دریائے ستلج پر موجود ہیں. جی اسلم, بتائیے گا. بھارتی آبی جارحیت کا جو جنون ہے وہ برقرار ہے, اور روزانہ کی بنیاد پر بھارت کی طرف سے جو دریائے ستلج میں پانی چھوڑا جا رہا ہے, جس کے باعث جو پانی کی سطح ہے وہ بلند ہوتی جا رہی ہے, جس کے باعث سے سیلابی پانی سے جو ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں, جن میں دھان, مکئی, کپاس اور خاص طور پر جو مویشیوں کا چارہ اور جو تل کی فصل ہے
وہ ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں جو ہیں وہ ملیا میٹ ہو چکی ہیں۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے 4 جو فلڈ ریلیف کیمپ ہیں وہ قائم کیے گئے ہیں۔ یہاں پر مختلف اداروں کے جو اہلکار ہیں وہ ہمہ وقت تعینات ہیں۔ جی پنڈی بھٹیا میں سیلاب نے تباہی مچا دی، ہر طرف پانی ہی پانی ہے۔ سیلاب متاثرین نے رات کھلے آسمان تلے گزاری۔ اس بارے میں مزید جانتے ہیں مبشر قادری سے۔ اس وقت میں موجود ہوں پنڈی بھٹیا کے نوائی گاؤں چھنی نور محمد میں، جہاں پر دریائے چناب کے پانی نے تباہی مچا دیا اور لوگ بے یارو مددگار کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ متاثرین کا کہنا ہے کہ ہم نے رات جو بڑی مشکل سے یہاں پر سڑک پر بیٹھ کر گزاری ہے۔ ضلع انتظامیہ کا کوئی بھی بندہ ہے جو ہمارے سے پوچھنے کے لیے نہیں ہے، نہ تو ہمارے پاس یہاں پر خیمہ بستی ہے اور نہ ہی کھانے پینے کے لیے کوئی چیز ہے۔ ہمارا جو مال مویشی ہے وہ بھی چارے کی وجہ سے بھوکا پیاسا جو ہے بیٹھا ہوا ہے۔ ہماری ضلع انتظامیہ سے التجا ہے کہ ہمیں جو سامان فراہم کیا جائے جس کی ہمیں ضرورت ہے، تاکہ ہم یہاں پر اپنا وقت گزار سکیں۔ جی دریائے چناب میں انتہائی اونچے درجے کا سیلاب 2 دن میں ضلع مظفر گڑھ سے گزرے گا۔ ڈی پی او مظفر گڑھ سید غضنفر علی شاہ اور ڈی سی مظفر گڑھ عثمان طاہر جپا نے حفاظتی سپر بندوں اور سیلابی علاقوں کا جائزہ لیا۔ تفصیلات جانتے ہیں نمائندے نوید۔ دریائے چناب میں انتہائی اونچے درجے کے سیلاب کی جو ہے وہ آمد متوقع ہے، اور خاص طور پر ضلع انتظامیہ مظفر گڑھ کی جانب سے تمام تر اقدامات جو ہے وہ مکمل کر لیے گئے۔ جتنی بھی دریا کے دونوں کناروں کے اوپر ہماری آبادیاں ہیں ان سب کو سینسیٹائز کرنا، ان کو اویئر کرنا، پبلک اناؤنسمنٹس کرنا، اور ان کو جو ہے وہ اس بات کے اوپر کنونس کرنا کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے، اپنے لائف سٹاک جو ہے اس کی حفاظت کے لیے جہاں سے جو ہے وہ محفوظ مقامات کے اوپر منتقل ہو جائیں۔ 74,043 لوگ ہیں جو اس فلڈ پلین کے اندر آ رہے ہیں، ان کو ہم نے یہاں سے ایویکویٹ کرنا ہے۔ جوانا بنگلہ سے رکھ کے نیچے سرکی تک ساری کی ساری اریگیشن کی ٹیم جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو گئی ہے۔ انتظامیہ مظفر گڑھ کی جانب سے یہی کہنا ہے کہ ڈسٹرکٹ پولیس سمیت تمام تر محکمات جات جتنے بھی ہیں وہ الرٹ ہیں اور متاثرین کے ساتھ، اور خاص طور پر ان کی جانب سے اعلانات کیے جا رہے ہیں کہ ہائی فلڈ ہے، لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر محفوظ مقامات پر جو منتقل ہو جائیں۔ گزشتہ روز دریائے چناب میں آنے والے انتہائی اونچے درجے کے سیلاب نے وزیرآباد شہر میں ہر طرف تباہی مچا دی ہے۔ مزید اپڈیٹ جانتے ہیں راشد چودھری سے۔ بالکل 24 گھنٹے پہلے آنے والے سیلاب کے باعث جو ہے یہاں پر وزیرآباد میں سیلاب کی تباہ کاریاں جو ہیں وہ ابھی بھی جاری ہیں۔ سب سے زیادہ پانی جو ہے وہ دریا کا اور نالا پلکھو کا جو سب سے زیادہ سیلاب کا پانی جو ہے وہ اس کالونی میں داخل ہوا ہے۔ انتظامیہ اور نہ ہی ریسکیو اداروں نے ان علاقوں میں چکر لگایا ہے۔ بجلی کی بندش کی وجہ سے گھروں میں پینے کا پانی جو ہے وہ بھی نایاب ہو چکا ہے، اور کھانے پینے کے اشیاء جو ہیں وہ شہریوں کو وہ بھی یہاں پر میسر نہیں ہیں، جس کے بعد شہری جو ہیں شدید اذیت میں مبتلا ہیں۔ حالیہ سیلاب کو بھارتی آبی جارحیت نہیں کہہ سکتا۔ بھارت نے پروٹوکول کے مطابق 2 بار سیلاب کی پیشگی اطلاع دی۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کی پروگرام 11th آور میں گفتگو۔ خواجہ آصف نے کہا بھارت نے سیلاب سے متعلق 2 بار اطلاع دی۔ بھارت ہمیشہ سیلاب کی پیشگی اطلاع دیتا ہے، بعض اوقات عین سیلاب کے وقت وارننگ دیتا ہے۔ سیلابی ریلوں سے متعلق بھارت کی شرارت کے کوئی ثبوت نہیں۔ آبی جارحیت، آبی حملہ، شرارت والا معاملہ بہرحال ہے بھارت کی طرف سے؟ نہیں میں I would not attribute this thing to any mischief. 2 دفعہ انہوں نے ہمیں جو پروٹوکول ہے اس کے تحت ہمیں 2 دفعہ انہوں نے پری وارن کر دیا کہ جی پانی، اور یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے کہ وہ وارن کرتے ہیں 6 گھنٹے 8 گھنٹے، بعض اوقات جو ہے وہ بالکل نیک آف دا ٹائم وارن کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس بھی ٹائم وارننگ نہیں ان کے پاس ہوتی، لیکن وہ پانی جب ان کے پاس سے گزرتا ہے، پہاڑوں سے آتا ہے، تو وہ وارن کر دیتے ہیں۔ لیکن اس دفعہ 2 دفعہ وارن انہوں نے کی ہے۔ ایٹ لیسٹ مجھے کوئی ایویڈنس نہیں ملتی کہ مسچف ہے کوئی، کہ ان کے جب ڈیم بھرتے ہیں تو پانی ریلیز کرتے ہیں، اور پانی ریلیز کرتے وقت وہ انہوں نے اس دفعہ ہمیں بتایا ہے کہ پانی ہم نے ریلیز کیا ہے۔ یہ ہوتا ہے نا کہ اگر ڈیم بھر جائے تو پانی تو ہم بھی ریلیز کرتے ہیں، منگلہ سے بھی کرتے ہیں، تربیلا سے بھی کرتے ہیں۔ بھارت پانی کو پاکستان کے خلاف بطور ہتھیار استعمال کر رہا ہے۔ بھارت پانی کو روک کر ریلوں کی صورت میں پاکستان بھیج رہا ہے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے پروگرام 11th آور میں گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ بھارت کی جانب سے سیلاب کو بطور ہتھیار استعمال کرنے پر بھارتی پنجاب سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ کراچی کے بعد ہائیسٹ فلڈ اور جس کا سامنا کر رہے ہیں، ابھی ایک اور ویو کا خطرہ ہے، اور جو اس میں اصل میں خطرناک بات ہے کہ بھارت اس ڈیزاسٹر کو بھی ویپنائز کر رہا ہے، اور وہ پانی روک کے پانی کے ریلے پاکستان کی طرف پش کر رہا ہے، بجائے یہ کہ وہ گریجولی پانی کو سٹیبل طریقے سے ریلیز کرتا، وہ پانی کو سٹاپ کرتے ہیں اور اس کے بعد ریلا پھینکتے ہیں۔ یہ ایک بڑی افسوسناک بات ہے
کہ جو بھارت نے پانی کو بھی ویپنائز کیا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں غیر متوقع صورتحال ہے، بارشیں اور بھارت نے پانی چھوڑا جس کی وجہ سے اچانک اتنا پانی آ گیا. شاہدرہ میں خطرہ ہے، سیلاب سے جو بھی نقصانات ہوئے ہیں ان کی لسٹ بنائی جائے، جب تک پنجاب کے لوگ مشکل میں ہیں ان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. انپریسیڈنٹڈ سچویشن ہے، انپریسیڈنٹڈ رین فال ہوئی ہے اس بار. انڈیا نے ڈیمز تھے، ان کی کیپیسٹی جب فل ہو رہی تھی تو انہوں نے پانی جو ہے وہ ریلیز کر دیا، جس کی وجہ سے اچانک اتنا زیادہ جو ہے وہ پانی آیا ہے. آج رات جو ہے وہ لاہور میں راوی کے ایریا میں اور شاہدرہ کے ایریا میں خطرہ ہے. جو علاقے اس وقت رسک میں ہیں ان کو کمپلیٹلی ایویکویٹ کریں. ٹائملی ایویکویشنز کی وجہ سے قیمتی جانیں بچ گئی. کراپس کا جو نقصان ہوا ہے، لائف سٹاک کا جو لاس ہے، لائف کا جو لاس ہے، جو لوگوں کے گھروں کو نقصان پہنچا ہے، لوگوں کی جو پراپرٹیز ہیں ان کو نقصان پہنچا ہے، اس کا پورا لاس شیٹس ہیں وہ بنتی جانی چاہیے. تمام 1122 کے اہلکاروں کو شاباش. ہم نے اناؤنس کیے ہوئے 50,000 وہ ان کو ملے، انہوں نے بہت اچھے سے کام کیا. جب تک پنجاب کے لوگ مشکل میں ہیں ہم ان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. میں بھی سیالکوٹ جاؤں گی، نارووال جاؤں گی. میرے تمام کمشنرز کو، ڈی سیز کو اور اے سیز کو، تمام کو فیلڈ میں ہونا چاہیے جب تک خطرہ جو ہے وہ ٹل نہیں جاتا. بھارتی آبی جارحیت اور دہشت گردی نے پنجاب کے بیشتر شہروں کو پانی کر دیا. کئی دیہات زیر آب آ گئے، ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں. کرتارپور کے قریب دریائے راوی کا حفاظتی بند ٹوٹنے سے پانی گردوارے میں داخل ہو گیا. نارووال اور دیگر متاثرہ اضلاع میں فوج طلب کر لی گئی. بدترین بھارت کی آبی جارحیت کی مثال ہے. پانی کو ایک ہتھیار بنا کر ریلوں کی صورت میں چھوڑتے ہیں. بھارت کی آبی دہشت گردی، راوی، ستلج اور چناب میں پانی چھوڑ دیا. طوفانی بارشوں سے بفرے دریا اور بفر گئے. سیلابی پانی سے نارووال کے کئی دیہات زیر آب آ گئے. ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں. شکرگڑھ نارووال روڈ بھی ڈوب گیا. کرتارپور کے قریب دریائے راوی کا حفاظتی بند ٹوٹنے سے پانی گردوارے میں داخل ہو گیا. 6 فٹ سے زیادہ پانی میں سینکڑوں لوگ پھنس گئے. پاک فوج اور ریسکیو ادارے مدد کو پہنچے، لوگوں کو محفوظ مقام پر منتقل کیا. وفاقی وزیر احسن اقبال نے متاثرہ علاقے کا دورہ کیا. احسن اقبال نے کہا یہ بھارت کی آبی جارحیت کی بدترین مثال ہے. بھارت نے دریاؤں میں پانی جمع کر کے بغیر اطلاع اچانک چھوڑ دیا. یہ بدترین بھارت کی سیاست کی اور آبی جارحیت کی مثال ہے. انہوں نے اس قدرتی آفت کو بھی سیاست کا ذریعہ بنایا. پانی کو ایک ہتھیار بنا کر وہ ایک ریلوں کی صورت میں چھوڑتے ہیں تاکہ اس سے ہمارے ہاں زیادہ تباہی ہو. نارووال اور دیگر متاثرہ اضلاع میں فوج طلب کر لی گئی ہے. پنجاب میں خطرناک سیلاب کا خدشہ ہے. مشکل گھڑی میں پاک فوج اور رینجرز جوان عوام کی خدمت کے لیے میدان میں آ گئے. نارووال، ڈسکا، کرتارپور سمیت مختلف مقامات پر پاک فوج کے ریلیف اور میڈیکل کیمپس قائم. سینکڑوں لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا. تانیہ والا بھارتی آبی جارحیت سے مسلسل نقصان اٹھا رہا ہے. تانیہ والا دریائے راوی میں ماڑی پتن کے مقام پر پانی کی سطح مسلسل بلند ہو رہی ہے، جہاں 70,000 کیوسک کا ریلا گزر رہا ہے. لوگ اپنی مدد آپ کے تحت نقل مکانی کر رہے ہیں. ماڑی پتن دریا راوی پر موجود ہوں. اگر سیلاب کی بات کی جائے تو ابھی تک یہاں پر حالات کنٹرول میں ہیں اور یہاں پر 78,000 کیوسک پانی گزر رہا ہے. جو فصلیں دریائی علاقے میں وہ تو پانی میں مکمل طور پر ڈوب چکی ہیں، لیکن جو اپر کا علاقہ ہے وہ ابھی تک اس پانی کے پہنچ سے بچا ہوا ہے. انتظامیہ جو ہے وہ ان کو نکالنے کے لیے ڈپٹی کمشنر فیصل آباد اور سی پی او فیصل آباد اور تحصیل انتظامیہ اپنی مشینری کے ساتھ ان کو اعلانات بھی کروا رہے ہیں اور ان کو نکالنے کے لیے سپورٹ بھی کر رہے ہیں. جی، پاک فوج کے جوان ہر مشکل گھڑی میں عوام کے ساتھ ہیں. سیلابی صورتحال میں دن رات کام کر رہے ہیں. آرمی کے 29 میڈیکل کیمپ کام کر رہے ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کہتے ہیں آرمی چیف کی خصوصی ہدایات پر ریلیف آپریشن جاری ہے. عظیم وطن کے دفاع کے لیے کسی پوسٹ کو خالی نہیں کیا گیا. تمام پوسٹوں پر سختی سے نگرانی کی جا رہی ہے. پاکستان کے عوام اور آرمڈ فورسز اکٹھے تھے، ہیں اور رہیں گے. کوئی بھی باطل قوت کسی قسم کی دراڑ نہیں ڈال سکتی.
खलीज बंगाल और बहर अरब से मानसून हवाएं मुल्क में दाखिल, आइंदा 2 रोज तक शदीद बारिशों का इम्कान है। दरियाए रावी वाटरशेड में दरमियानी से शदीद बारिशें मुतवक्के हैं। दरियाए रावी में जसड़ के मकाम पर पानी की सतह गैर मामूली तौर पर बुलंद है। NDMA ने एडवाइजरी में कहा है नारोवाल, शाहदरा और लाहौर के शुमाली इलाके मुतासर हो सकते हैं। लाहौर की हाई रिस्क यूनियन काउंसिल्स में शाहदरा, कोट मोहब्बू, अजीज कॉलोनी शामिल हैं। फैसल पार्क, जिया मूसा, धीर, कोट बेगम भी मुतासरा इलाकों में शामिल हैं। NDMA ने शेखुपुरा के इलाके फैजपुर, धमेक, ब्रिज अटारी हाई रिस्क जोन करार दे दी है। ननकाना साहब के गणेशपुर और दीगर इलाके भी मुतासरा फहरिस्त में शामिल हैं। NEOC की एडवाइजरी में कसूर, पत्तोकी में फूलनगर, नत्ती खालिसा, लंबे जागीर हाई रिस्क करार। मरी में 3 बड़ों की बैठक का अहवाल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और नून लीग के कायद नवाज शरीफ की मरी में अहम मुशावरत। ज़राए के मुताबिक अहम मुलाकात में कहा गया हुकूमत और इंतजामात बेहतरीन काम करें। तीनों ने तसलसल पर इत्तफाक किया। कराची में आज भी मतला बरालूद रहने का इम्कान है। शहर में बूंदाबांदी का भी इम्कान है। मौसम की अपडेट जानते हैं अपने नुमाइंदे आसिफ खान से। कराची में आज मतला जुज़वी अब आलूद रहेगा, जबकि दिन में गर्द आलूद हवाएं चलेंगी और महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी के भी इम्कानात हैं। सुबह का वक्त है। इस वक्त जो शहर का मौजूदा दर्जे हरारत है वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस वक्त भी मतला जुज़वी अबरालूद है, जबकि 12 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। समंदरी हवाएं बहाल हैं, जबकि हवा में नमी का तनासुब 75% है। इनमें हवाएं डस्टी विंड चलेंगी, यानी आज कराची के अंदर मामूल से तेज हवाएं चलेंगी और गर्द आलूद हवाएं चलेंगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा में नमी के तनासुब में इजाफे की वजह से दिन में भी हब्स की सी कैफियत होगी, जबकि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी के भी इम्कानात हैं। बानी PTI जिस रास्ते पर चल रहे हैं, लगता है सजा के 14 साल पूरी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू, कहा इस जत्थे का सिस्टम से माइनस होना सिस्टम की कामयाबी का सबूत है। PTI जिस तरह आगे बढ़ रही है, लगता है अगले इलेक्शन से पहले माइनस हो जाएगी। इमरान खान कब तक रहा होते नजर आते हैं? ये इमरान खान जिस रास्ते पे चल रहे हैं, मुझे तो लगता है कि ये 14 साल पूरे करेंगे। क्या अब आप माइनस इमरान खान से बढ़ के बाद माइनस PTI पे आ गई है? नहीं, माइनस PTI का नाम लेना या इमरान खान साहब का नाम लेना, ये जो जता है, ये जो टोला है, ये जो कल्ट है, इसका इस सिस्टम से माइनस होना सिस्टम के रवा होने, सिस्टम के कामयाब होने की जमानत होगा। ये फितना है और ये जो है, ये जब तक ये फितना खत्म नहीं होगा उस वक्त तक अमन कैसे होगा। PTI के जुनेद अकबर ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप से इस्तीफा दे दिया। जुनेद अकबर ने अपना इस्तीफा चीफ व्हिप आमिर डोगर को भेज दिया। आमिर डोगर का कहना है बानी PTI की हिदायत पर अराकीन कमेटियों से मुस्ताफी हो रहे हैं। अराकीन असेंबली स्पीकर को भी अपने इस्तीफे इरसाल कर रहे हैं। लाहौर में CCD चूंग से 2 मुबैना मुकाबलों में 4 मुल्जिमान मारे गए। CCD हुकाम के मुताबिक 2 मुल्जिमान को रायवंड में 2 भाइयों के कत्ल के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया था। मुल्जिमान ने 30 रुपए के तनाजे पर 2 भाइयों को तशद्दुद करके कत्ल किया था। CCD चूंग दोनों गिरफ्तार मुल्जिमान को निशानदही के लिए रायवंड लेकर आई थी। मुल्जिमान के साथियों ने छुड़ाने के लिए फायरिंग की और मौका से फरार हो गए। साथियों की फायरिंग से गिरफ्तार मुल्जिमान अवैस और शहजाद हलाक हो गए। दूसरे मुबैना मुकाबले में शाह गैंग के 2 अहम कारिंदे हलाक हुए। CCD के मुताबिक मानोवाल चूंग में मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा। छापे के दौरान फायरिंग के तबादले में 2 मुल्जिमान मारे गए। हलाक मुल्जिमान की शनाख्त हसनैन और उमर के नाम से हुई। मुल्जिमान CCD से बदला लेने की मंसूबाबंदी कर रहे थे। हलाक मुल्जिमान ने सोशल मीडिया पर CCD अफसरान को धमकियां भी दी थीं। हलाक मुल्जिमान कत्ल, इक़दाम कत्ल, भत्ताखोरी समेत संगीन जराइम में मतलूब थे। शाह गैंग के 4 साथी फरार हो गए, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं।
बलाज टीपू कत्ल केस में ख्वाजा अकील उर्फ गोगी की जमानत का मामला ख्वाजा अकील उर्फ गोगी बट इन्वेस्टिगेशन कमेटी में पेश हुए। कमेटी में एसपी सदर मौजम अली समेत दीगर पुलिस अफसरान शामिल हैं। इंक्वायरी कमेटी ने ख्वाजा अकील समेत तमाम गवाहों के बयान कलमबंद किए। तफ्तीशी टीम के अफसरान की इंक्वायरी का अमल 2 घंटे तक जारी रहा। ख्वाजा अकील उर्फ गोगी बट ने अपनी बेगुनाही के शवाहिद भी कमेटी को पेश किए। गोगी बट ने 1 सितंबर तक अदालत से जमानत ले रखी है। खबर देंगे आपको। ट्रंप इंतजामिया ने तलबा और सहाफियों के वीजा की मुद्दत महदूद करने का फैसला कर लिया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक महकमा होमलैंड सिक्योरिटी ने वीजे का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए तजावीज पेश कर दी। गैर मुल्की तलबा को 1978 से हासिल लामतनाही कयाम का इस्तिस्ना खत्म करने की तजवीज पेश की गई। कानून मंजूर हुआ तो गैर मुल्की तलबा 4 साल से ज्यादा अमरीका में नहीं रह सकेंगे। मीडिया नुमाइंदगान इब्तदाई तौर पर 240 रोज कयाम कर सकेंगे। कानून की मंजूरी के बाद तलबा और मीडिया नुमाइंदगान को सख्त जांच पड़ताल से गुजरना होगा। खबर देंगे आपको कराची से। लांढी जोगी मोड़ पर ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर, हादसे में मोटरसाइकिल सवार शख्स जाँ बहक हो गया। नजीर शाह हमें अपडेट कर रहे हैं। जी नजीर। देखिए, लांडी जोगी मोड़ के करीब ये अफसोसनाक हादसा पेश है जहां बजरी वाले ट्रक ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मारी, जिसके नतीजे में मोटरसाइकिल पर सवार शख्स जाँ बहक हो गया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक जो जाँ बहक नौजवान है उसकी उम्र 18 से 20 साल मालूम होती है। उसकी शनाख्त नहीं हो सकी है। पुलिस की नफरी मौके पर पहुंच चुकी है, जबकि लाश को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया नजीर। पाकिस्तान का गाजा में नस्ल कुशी रोकने के लिए सलामती काउंसिल से फौरी इकदाम का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने खिताब में कहा, गाजा में बड़े पैमाने पर कत्ल, बेदखली, कहत और तबाही जारी है। इसराइल फलस्तीनियों की सरेआम नस्ल कुशी कर रहा है। इसराइली इकदामात बैनुल अक़वामी कानून की सरी खिलाफ वर्जी है। हर लम्हा खामोशी के दुख को बढ़ा रहा है। दुनिया देख रही है और तारीख ताखीर को माफ नहीं करेगी। सलामती काउंसिल को अपने चार्टर के मुताबिक इकदामात करना होंगे। ये महज ज़िमनी नुकसान नहीं, ये इज्तिमाई कत्ल व गारत है। गाजा में ये नाकाबिले बर्दाश्त अलमिया 691 दिन से जारी है। To finally achieve the long-coveted peace and stability in the Middle East. Mr. President, every moment शामिल करेंगे टेक। मारूफ सर्च इंजन गूगल ने सार्फिन के लिए अपनी ड्राइव में नया वीडियो एडिटिंग फीचर मुतारिफ करा दिया, जिसे गूगल वर्ड्स का नाम दिया गया है। जल्द ही सार्फिन इससे मुस्तफीद हो सकेंगे। अब तक इतना ही। देखते रहें RY न्यूज।